نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے مالک لم یزل مجھے سچ بیان کرنے کی اور آپ کو اس کر سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر نہ ہوں، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہا، اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لو اور انہیں سلام نہ کرو۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آج کا جو دور حاضر ہے، سلام نہیں دیتے اور گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، دستک نہیں دیتے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ پہلے دستک دو۔ سنت کا کیا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلی بار 3 دفعہ دستک دو، اگر نہ آئے، کوئی بھی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جاؤ، اس کے اوپر ملامت کی۔ بھائی آپ نے کیا فرماتے ہیں کہ پہلے دستک دو، پھر اجازت لو، پھر اندر گھروں کے اندر داخل ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ حضور سے پوچھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ سب اسلام سے کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر واقف اور نا واقف شخص کو سلام کرنا۔ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھی کھانا کھلانا، کس کو کھانا کھلانا؟ غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور ہر واقف اور نا واقف کو سلام کہنا کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ اور سنت کس کی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم گھروں میں داخل ہو، کیا کرو؟ سلام کرو اور اجازت طلب کر کے جاؤ۔ ایک صحابیہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ کیا عرض کرتی ہیں آپ سے آ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں کبھی کسی حالت میں ہوتی ہوں، کبھی کسی حالت میں ہوتی ہوں، کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی میرا والد یا میرا بیٹا یا میرا خامند آ کر مجھے اس حالت میں دیکھے۔ تب اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیہا، کہ تم جب گھروں میں داخل ہونا جو تمہارے گھر نہیں ہے تو اس وقت اجازت طلب کرنا، اجازت طلب کر کے پھر اس کے گھر کے اندر داخل ہونا۔ حضور کیا درس دیتے ہیں صحابہ کو؟ بھی ہر چیز کا درس دیا ہے حضور نے۔ سلام کو عام کرو، جتنا ہو سکے سلام کو عام کرو۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ حدیث شریف ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ جنت میں تو ظاہری بات ہے ایمان والا ہی جائے گا، مشرک کافر یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں۔ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے کہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، اگر تم وہ کر لو گے تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ حضور فرما رہے ہیں اگر میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، وہ چیز ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں، اگر میں وہ چیز تمہیں بتا دوں تو وہ اگر تم اختیار کر لو گے تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ کیا چیز؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ کیا فرمایا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ۔
سلام کو پھیلاؤ، جتنا ہو سکتا ہے صحابہ ہر ناواقف اور واقف کو سلام دینا چاہیے۔ وہ بہت سے صحابہ کرام سے روایتیں ملتی ہیں کہ صرف اور صرف حضور کا کیا طریقہ تھا، حضور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر واقف اور نا واقف کو سلام کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے جو صرف بازار میں جاتے تھے، کیا کرنے کے جاتے تھے؟ صرف سلام کو پھیلانے کے لیے جاتے تھے، صرف سلام کو پھیلانے کے لیے جاتے تھے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے طفیل بن ابی کعبہ، بن کعب بیان کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے پاس آئے۔ عبداللہ ان کو ساتھ لے کر بازار میں لے گئے، اور بازار میں کیا کرتے ہیں؟ نہ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کی بیک، نہ ہی کسی چیز دوست سے نہ ہی کسی چیز بیک جو ہو رہی ہوتی ہے، جہاں کوئی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے وہاں خرید و فروخت نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر صرف سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے جانے کے لیے کہا۔ حضرت طفیل کر رہے ہیں، حضرت طفیل بن ابی کعب بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر وہ مجھے ساتھ لے کر بازار میں جاتے تھے، اور بازار میں کیا کرتے تھے؟ سلام کو عام کرتے تھے۔ کس کو عام کرتے تھے؟ سلام کو عام کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ حضرت طفیل کو پاس گئے، پھر کہتے ہیں آؤ بازار میں چلیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ آپ بازار میں نہ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ ہی بازار میں کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ بیٹھے ہیں آپ بات چیت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یا ابا بطن، حضرت طفیل کا جو پیٹ تھا نا وہ بڑا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وکانہ طفیل ذا بطن، کہ اے بڑے پیٹ والے۔ طفیل کا پیٹ بڑا تھا نا، تو اس لیے کہتے تھے یا ابا بطن، اے بڑے پیٹ والے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ ہم اس شخص کو سلام کریں جس سے ہماری ملاقات ہو۔ صحابہ کیوں جاتے تھے؟ صحابہ اس لیے جاتے تھے کہ نبی کی سنت ہے سلام کو عام کرنا، سلام کو جتنا ہو سکتا ہے عام کریں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا، تو پھر وہ بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے ورحمۃ اللہ اضافہ کیا، آپ اس نے جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اس کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ پھر تیسرا صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ نے اس کو جواب دیا، پھر وہ جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، سلام دینے کی 30 نیکیاں کیا ہے؟ پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سنت طریقہ سلام کا۔ یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم، سلام اس طرح نہ کریں، خدا را اس سے بچیں، کیونکہ سلام کا جو صحیح طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ہے، یعنی وہ جو جمع کا صیغہ ہے وہ لائے، استعمال کرے گا۔ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اکیلا ہی شخص کیوں نہ ہو، جواب دینے والا یہ شخص کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وہ وعلیکم میں عطف کے لیے واو کا استعمال کرے۔ السلام علیکم یہ ہے، اور جو جواب دے رہا ہے وہ السلام کی جگہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو میں نے بیان کیا ہے اسے اس کا سن کر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔